لیکن میرے مولا اس قدر یتیم پروری کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تھے تو مثل دادا علی اپنے پش پر روٹیاں لاد کر میرے مولا غریبوں کی طرف جاتے تھے۔ روایتیں میرے مولا 100 گھرانوں کی، وہ بھی کثرت والے گھرانوں کی کفالت کرتے تھے، اور میرے مولا پسند کرتے تھے کہ غریب مسکین یتیم میرے مولا کے ساتھ کھانا کھائیں۔ رات کی تاریکی میرے مولا جاتے تھے، روایت ہے وہ بچے انتظار کرتے تھے میرے مولا کا۔ جب میرے مولا کو دیکھتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ امام سجاد آئیں، کیونکہ وہ امام کو پہچانتے نہیں تھے، میرا منہ ڈھانپ کر جاتے تھے ہمارے مولا۔ پھر اس کے بعد جب میرے مولا کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ روٹی والا آیا ہے۔ خوشی خوشی ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے، خوشی خوشی ایک دوسرے کہتے کہ روز روٹی دینے والا آیا ہے۔ میرے مولا بیٹھ کر یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر روٹی کھلاتے تھے۔ اللہ جانے اب پہنچ گئے ہوں تو یتیم پر ہاتھ رکھتا ہے، نہیں معلوم شاید اپنی یتیمی یاد ہو میرے مولا، شاید سیدہ سکینہ کی یتیم یاد ہو میرے مولا کو، جیسے یتیم ہی سیدہ سکینہ نے دیکھی میرے مولا شاید بار بار شام کی اس قیدی کو جو مرنے کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکی، شاید یاد کر کر کے یتیموں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے سکینہ کہ کاش بابا کے بعد تیرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا تو شفقت کے ہاتھ ہم آپ کے اوپر رکھتے۔ کیا ستم ہوئے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے اوپر۔ کسی بھائی کو اللہ یہ منظر نہ دکھائے کہ بھائی 25 سال کا جوان ہے لیکن 4 سال کی بہن کو تماچوں سے نہ بچا سکا۔ ارے تازیانے لگتے تھے میرے مولا دیکھتے تھے۔ شمر ملون نے بی بی کے درے اتارے نہیں کھینچے، سید سجاد دیکھتے رہے۔ شام کا وہ دربار بھی آیا جب ایک شخص نے اشارہ دے کر کہا، اشارہ کر کے کہا، اے امیر اس بچی کو میری کلیزی میں دے دے۔ اللہ جانے سید سجاد نے وہ جملہ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بی بی زینب کہتی ہیں، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی کہ نبی زادیوں کو کلیزے میں لینا چاہتا ہے؟ جب سنا کہ نبی زادیاں، وہ تڑپ کر آگے بڑھتا، میرے مولا قدموں گر کہتا، میرے مولا آپ کون ہو؟ کہا نہیں پہچانا، ہم حسین کی اولاد، علی کی اولاد، خاتم النبیین کی اولاد ہیں۔ ارے جس کو تو کنیزی میں مانگتا ہے یہ حسین کی یتیمہ ہے۔ عزادارہ وہ مومن تھا، کہتا ہے اپنے آپ کو مار کر کہتا میرے مولا میں معذرت چاہتا ہوں۔ ارے ملعون نے ایسے حالت بنا دی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ خاتم النبیین کی ناموس۔ روایت ہے کہ اس شخص نے اپنی ایک انگلی کاٹ دی جس کی انگلی سے اشارہ کیا تھا، رو رو کر کہتا یزید تیرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ ارے کہاں رسول زادیاں اور کہاں تیرا شام کا دربار۔ جب یہ بیبیاں شام میں آئی، بس احمد تمام شام کے دربار میں آئی، پھر اس کے بعد قید کر دیا گیا بیوی کو۔ جب زندان میں تھی تو ایک مرتبہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے اتنا گریہ کیا کہ بیبیاں اور سید سجاد سمجھانے کو، لیکن بچی چپ نہیں ہوئی۔ یزید کے کانوں میں آواز پہنچی، پوچھا کہ کیا ماجرا؟ کا حسین کی ایک بیٹی ہے جو اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے۔ صدر و آخری جملات ہیں، میرے مولا کے لیے کتنے مصائب ہیں صدر، آپ تھک گئے، اللہ جانے سید سجاد جانے کیسے مصائب برداشت کیے ہوں گے۔ یزید کہتا ہے سر لے جایا جائے اس کے بابا کا۔ عزادارو پہلی مرتبہ زندان میں امام حسین کا سر آیا۔ ننھی بچی نے جب دیکھا کہ بابا کا سر آیا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے، اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ زندہ تھے تو آپ اپنے سینے پر مجھے سلاتے تھے، بابا آپ کے جانے کے بعد
بعد شمال نے میری بالیاں کھینچی، مجھے تماچے مارے، کربلا سے شام تک مجھے تازیہ نے مارے، مجھے یتیمہ کہہ کر مخاطب ہوئے، بابا میں باغی کہتے تھے، بابا ایسے مصائب ڈھائے گئے، بابا بیان نہیں کر سکتا، مختصر کیا۔ اچانک بی بی کی آواز بند ہوتی ہے، سمجھتے ہیں بی بی کئی دیر رو رو کر بچی ہے، تھک گئی ہوگی۔ ازادارہ تھوڑی دیر بعد سید سجاد آگے آتے ہیں، کہتے ہیں بہن سکینہ، صدا دیتے ہیں بہن سکینہ، آواز نہیں آتی، ایک مرتبہ شانہ ہلاتے ہیں بہن سکینہ، جملہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین کی وہ بیٹی، حسین کی امانت اذیت اٹھا اٹھا کر زندان سے چل بسی، اللہ جانے کیا کوہرام برپا ہوگا۔ ارے وہ بچی جو بار بار اپنے بھائی سے پوچھا کرتی تھی کہ بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جایا کرتے، بتایا جاتا تھا کہ گھر کو جایا کرتے، مدینے کا احوال پوچھ پوچھ کر آج زندان میں ہی وہ 4 سال بچی کی روح پرواز کر گئی۔ تاریخ کی پہلی قیدی ہے جو آزاد ہونے کے بعد بھی قیدی سے باہر نہ۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا